بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اپنا سلام عرض کریں تو جس نے کہا ہے اس کا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں ناراض ہوں تو ان کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ کوئی کافر تو نہیں ہوگا کہ عبادت قبول نہیں ہوگی؟ عبادت تو قبول ہوتی ہے، باقی جس کی غلطی ہے اس کو سزا بھی دے گی۔ اگر بیوی خامند کا کہنا نہیں مانتی، خرچہ مانگتی ہے، خامند خرچہ نہیں دیتا، خامند خرچے دینے کا ذمہ دار ہی نہیں جب اس کی بات نہیں مانتی، اس کا کوئی حق نہیں کہ خرچہ دے۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے اور چھوٹے بھائی کا بیٹا اس رشتے پہ راضی نہ ہو، انکار کر دے، تو چھوٹا بھائی صلہ رحمی کو ترجیح دے، نہیں کوشش کریں اس کو منانے کی، نہ مانے تو ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی کا معنی یہ تو نہیں نا کہ وہ نہیں پسند کرتا کہ لڑکی کو اور زبردستی آپ نکاح کریں۔ بڑے بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹے کی 3 ہیں، بڑا بھائی شرط رکھ دے کہ میری دونوں بیٹیاں لوگے تو پھر میں تمہاری 3 بیٹیاں لوں، وٹا سٹا کریں ہی نہیں، بالکل یہ وٹا سٹا جائز ہی نہیں ہوتا۔ سب کے رشتے دوسری قوموں میں کر دیں، باہر جائیں گی وہ عزت سے رہیں گی، تمہاری بھی عزت کریں گی۔ اشراق کا سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہے، اور جب 9 بج جائیں دھوپ تیز ہو جائے تو پھر اس کا ضحیٰ کا وقت ہے، اور مغرب کے بعد جو ہے پھر اوابین کا وقت ہے۔ میاں بیوی اکیلے ہیں، ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، خاوند کو قتل کر دیا گیا تو بیوی کیس کی پیروی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ بی بی عائشہ نے حضرت عثمان کے مقدمہ لڑا ہے نا، کیس لڑا ہے، اسی لیے تو مقابلہ کیا حضرت علی سے۔ نمازی کے سامنے نہیں گزر سکتے، طواف والے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے کہ حضور کا ایک دفعہ کا عمل، سنت کا معنی ہوتا ہے کہ جس پہ حضور نے ہمیشہ عمل فرمایا ہو۔ اب ایک دفعہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ نوافل اور قرآن پڑھنے سے طواف کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ آب زمزم کو کسی دوسرے پانی میں ملا کے 2 نمبر نہ کریں۔ عمرے کرنے کے بعد جب وطن جائیں، طواف الوداع عمرے والوں کے لیے نہیں ہوتا، حج والوں کے لیے ہوتا۔ اصل حکم جو ہے حدیث میں وہ تو نماز فرض کا ذکر ہے کہ 1 لاکھ، لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب فرض پہ اللہ دیں گے تو سنت پہ بھی دیں گے، ہر عمل پہ دیں گے۔ قرآن پڑھیں گے تب بھی دیں گے۔ میں طواف کرتا ہوں تو بیوی کو کہا کہ تم نفلیں پڑھتی رہو، تلاوت کرتی رہو، میں اپنے طواف کا اجر تمہیں بخش دوں گا۔ زندہ موجود بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کیسے بخش دو گے؟ خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ اس کو کہو وہ اپنے طواف کرے، تم اپنے طواف کرو۔ زیادہ خطرہ ہوتا ہے مردوں سے ٹکرانے کا، تم بھی تو مرد ہو نا، تم اس کے آگے چلو، تمہارے پیچھے چلے، کوئی نہیں ٹکرائے گا۔ میں نے عمرہ کیا، پھر کپڑے پہن لیے، بعد میں کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر تو کوئی دم نہیں، اگر 2-4 گھنٹے کپڑے پہنے رہے تو پھر دم ہے۔ بہرحال یہ قصے کہانیاں نہ لکھا کرو مہربانی کہ ایک آدمی ایک عورت کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اس آدمی نے دوسری عورت سے تعلق بنا لیا، اور ناجائز ہے، گناہ ہے، ظلم ہے، اور کیا؟ رخصتی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن نکاح تو ہوا ہے نا، وہ اس کی بیوی ہے۔ جس کا نکاح نہیں ہوا وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اس کا کہنا مانے نہ مانے، نکاح ختم نہیں ہوتا۔
میرے لیے دعا کریں کہ میں ختم نبوت کا کام کروں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بچہ ہماری ہسپتال میں ہے، اس کے گھر والوں نے صدقے میں گوشت پکا کے ایک درخت کے نیچے رکھ دیا۔ کیوں درخت کے بندے نہیں ہیں دنیا میں کہ ان کو دیتے؟ بالکل غلطی ہے کہ درخت کے نیچے رکھ دو، جانور کھائیں بندے نہ کھائیں۔ جب صفا مروہ دوڑتے ہیں تو اس وقت استقبال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ 5-6 سال پہلے ایک مجبوری کی وجہ سے طائف سے احرام نہیں باندھا، اب ہم دبئی سے آتے ہیں طائف سے، بہرحال نیت کر کے اس عمرے کو قضا کر لیں۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ زیادہ بار بار نہ جائیں، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ اور علماء گزرے ہیں وہ تو جس دن جاتے تھے سلام عرض کرتے تھے، پھر جس دن واپس آنا ہوتا تھا سلام عرض کرتے، باقی حرم میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے۔ 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کرو، آخری وقت میں پڑھو، اس کے فوراً بعد عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، اس کو پڑھ لو، تو دونوں جمع بھی ہو گئی اور رہی بھی اپنے اپنے وقت میں۔ باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت جمع ہو سکتی ہے تقدیم تاخیر، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، تو موقوتا توقید سے ہے، وہ تعیین ہے، تعیین اشتراک کو قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمع صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں ہوتی ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتی۔ بہرحال جو جمع کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی کوئی حکمت تو ہے نا، آپ فجر کی نماز اور ظہر کو تو جمع نہیں کر سکتے نا، کیوں؟ وہ بھی تو 2 جماعتیں ہو جائیں گی۔ ظہر اور عصر کو کرتے چونکہ دونوں کے وقت ملتے ہیں، مغرب اور عشاء کو کرتے ہو تو دونوں کے وقت ملتے ہیں، فجر کا وقت 8 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو بہرحال امام صاحب کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عالم میں بکرے کو خصی کرنا جائز ہے، ہاں خصی کرنا جائز ہے۔ عالم برزخ میں بھی وقت کی رفتار اور تکلیف ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنے پیاروں کے بچھڑنے، جب آپ جائیں گے نا برزخ میں، پھر اس وقت ٹیلی فون ساتھ رکھ لینا، ہمیں بھی بتا دینا۔ وہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ کیا ہے۔ یہ ہے کہ کافر کو عذاب ہوگا، مومن کو راحت ملے گی۔